اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور اقدس کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو پہلی عظیم الشان مخلوق پیدا فرمائی وہ اللہ کا عرش تھا، جسے رب کائنات نے اپنی شان قدرت سے خود تخلیق فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 50,000 سال قبل ہی تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھیں۔ اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے عظیم اور سب سے بڑی مخلوق اللہ کا عرش ہے، جس کا حجم اور جلال پوری کائنات سے بڑھ کر ہے، اور اس سے بڑی کوئی مخلوق موجود نہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ساتوں آسمان اور زمین ایسی ہیں جیسے کسی وسیع و عریض صحرا میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہو، اور اللہ کا عرش کرسی کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے جتنا کرسی آسمان و زمین سے بڑی ہے۔ یوں آسمان و زمین اور کرسی عرش کے سامنے محض ایک نقطے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہ عرش کی حاجت ہے اور نہ کرسی کی، کیونکہ وہ ان دونوں کی تخلیق سے پہلے ہی بھی موجود تھا۔ اس وقت نہ مکان تھا نہ زمان۔ عرش ساتواں آسمان سے اوپر ہے اور گنبد کی مانند ہے، جیسے گنبد اپنے نیچے موجود ہر شے کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے، اس طرح عرش بھی پوری کائنات کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، اور کائنات کی کوئی چیز اس سے باہر نہیں۔ عرش کو اللہ کا خصوصی قرب حاصل ہے، کیونکہ اس سے زیادہ اللہ کے قریب کوئی مخلوق نہیں۔ یہ سب سے قریب ترین مخلوق ہے۔ اللہ کے عرش کے پائے اور پہلو بھی ہیں جیسے ہر تخت کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، مگر میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی عرش کے پائے کو تھامے کھڑے ہوں گے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ عرش کے پائے ہیں، اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے انہی پایوں سے اسے تھامے ہوئے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ ہماری کائنات اتنی وسیع ہے کہ اگر ہم روشنی کی رفتار یعنی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ سے سفر کریں تو اس کے کنارے تک پہنچنے میں 93 ارب سال لگ جائیں گے، مگر قرآن کے مطابق یہ تو صرف پہلا آسمان ہے، جس کا نام رفیع ہے اور جو دھوئیں سے بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد 6 مزید آسمان ہیں۔ دوسرے آسمان کا نام قدوم ہے، جو تانبے کے مانند ہے۔ تیسرے آسمان کا نام معدون ہے، جو پیتل جیسا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام ارفلون ہے، جو چاندی کے مانند ہے۔ پانچویں آسمان کا نام ہیون ہے، جو سونے جیسا ہے۔ چھٹے آسمان کا نام عروس ہے، جو سب یاقوت سے بنا ہے، اور ساتویں آسمان کا نام عظمی ہے، جو سفید موتی کے مانند ہے۔ حدیث کے مطابق ہر آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے کسی وسیع صحرا میں ایک انگوٹھی پڑی ہو، اور ہر آسمان پچھلے آسمان سے کئی گنا بڑا ہے۔ ہر 2 آسمانوں کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کا ہے۔ ان 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، جس کے مقابلے میں آسمان و زمین ایک انگوٹھی کے برابر ہیں، اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، جس پر اللہ کا مقدس نام الرحمن لکھا ہے۔ عرش کو اٹھانے کے لیے اللہ نے 4 عظیم فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے، جو ہر وقت اسے اٹھائے رکھتے ہیں اور اللہ کی تسبیح و تقدیس اور اہل ایمان کے لیے استغفار میں مشغول رہتے ہیں۔ عرش کو اٹھانے والے فرشتے اتنے عظیم الجثہ ہیں کہ اگر 7 آسمانوں کا پانی ان کے ناخن پر رکھ دیا جائے تو ایک قطرہ بھی نہ گرے۔ ان میں سے ایک فرشتہ ایسا ہے جس کے کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا ہے۔ عرش کے گرد موجود دیگر فرشتوں کا کام بھی صرف ذکر اور دعا ہے۔ وہب بن منبع کی روایت کے مطابق ان فرشتوں کے 4 پر ہیں، اور 2 پر ان کے چہروں پر پڑے ہوئے ہیں، تاکہ وہ عرش کی طرف نگاہ نہ ڈال سکیں، کیونکہ اگر وہ اس کی طرف دیکھ لیں تو اس کے جلال کی ہیبت سے ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا فرما کر اسے تمام مخلوقات پر فوقیت اور بلندی عطا فرمائی۔ یہ پوری کائنات کے لیے چھت ہے۔ تمام آسمان، زمین اور ان کے درمیان کے ہر شے اس کے نیچے ہے۔ روایات کے مطابق عرش کے نیچے ایک عظیم سمندر ہے، جس کی ایک لہر 7 آسمانوں اور زمین سے بڑی ہے۔
قیامت کے بعد اسی سمندر سے 40 دن تک بارش ہوگی اور اس بارش سے لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ اللہ کا عرش سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہے اور اس کے 2 کناروں کے درمیان کا فاصلہ 50,000 سال کا ہے۔ اس کی ہیبت اور خوبصورتی عقل کو دنگ کر دیتی ہے۔ الہی بارش کا تصور دیگر مظاہر میں بھی ملتا ہے۔ بابیل میں بھی عرش الہی کا ذکر آیا ہے، یہاں اسے پہیوں والا تخت کہا گیا ہے جس پر خدا کی عظمت کا بیان ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق کائنات کی ہر چیز ایک دن فنا ہو جائے گی، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کبھی فنا نہیں ہوگی، جن میں اللہ کا عرش بھی شامل ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا۔ عرش کی عظمت دراصل اللہ تعالیٰ کی عظمت کا مظہر ہے۔ اس کا نور، اس کی وسعت اور اس کی حرکت سب اللہ کی کبریائی کی گواہی دیتے ہیں۔ ان تمام حقیقتوں سے اللہ اکبر کے مفہوم کی گہرائی سمجھ میں آتی ہے، اور جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے تو ہر مومن بے اختیار اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہم الخیر۔